الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المقين المتين الحسين الجميل الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس درود پڑھنے والے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز بڑی کمزور آئی آپ کی۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کے ساتھ سرکار کی ایک اور حدیث ملاتے ہیں۔ حضور جان نور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں حدیثوں کے بعد میرا وجدان یہ کہتا ہے، اور یہ بات بعید بھی نہیں ہے، کہ جب درود پڑھنے والا امتی قبر میں جائے گا، حضور جان نور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات سامنے ہوگی، فرشتے پوچھیں گے، اے بندہ خدا یہ بتا اس ہستی کو جانتا ہے؟ تو فرشتے جب یہ سوال کریں گے تو یہ بعید نہیں کہ امام الانبیاء فرمائیں، اے فرشتوں اس بندے سے میرے بارے میں نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں اس امتی کو جانتا ہوں، یہ وہی درود پاک پڑھنے والا۔ ایک بار بلند آواز سے پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے میلاد ہے پاک محمد دا، تے جین جشن منائے اندی خیر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر جب دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا شروع کرتے ہیں تو گھڑی پہ نظر نہیں ہوتی، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ دعوت ولیمے پہ گئے، 7 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے کھانا کھلایا گیا، 3 گھنٹے کھانے کے انتظار میں گزر گئے، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو پھر ایک منٹ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 بندے ایسے ہیں جن کو اس وقت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ گھڑی پہ آپ نے توجہ نہیں فرمانی، انشاءاللہ بہت جلد جمعہ پڑھیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، اے میلاد ہے پاک محمد دا،
تے جائیں جشن منائے ان دی خیر ہوئے. آواز بڑی کمزور ہے. سبحان اللہ. اے میلاد ہے پاک محمد دا تے جائیں جشن منائے ان دی خیر ہوئے. میرے پاک نبی دی شادی دا جائیں حال سجائے ان دی خیر ہوئے. محبوب دے ذکر اذکار اندر جیڑا ٹرتے آئے ان دی خیر ہوئے. خوشحال مبارک باد اہداں جائیں جو کچھ لائے ان دی خیر ہوئے. آج کل سارے نات خواہ ایک شیر پکئی ودن کے جے قسمت چ پھیر کہنی تول مدینے دا سفری ڈھیر کہنی. سنیے وے کہ کہنا سنیے. حالانکہ مدینے دا سفر بہت زیادہ ہا, کئی مہینے لگ بیندے ہیں, بس اوقات سال لگ بیندے ہیں. تفسیر خازن آلے نے ایک گال اپنی تفسیر دے وچ لکھیے. او آدم لو حاجے دی ملاقات تھی حرم کعبہ دے اندر. ہن ایک حاجی نے دوجے حاجی کو پوچھے اے دسا تو کتھوں آئی؟ دوجے حاجی نے آکھے پورے 1 سال دا سفر کرتی تھا پہنچا. ہن دوجے حاجی نے جڑی ان دی گال سنیے وہ آگے بات ہمسایا تھیو. وہ آگے سے 1 سال سفر کرتے تھا پہنچا. دوجے نے کیا کہ والتا ہمسایا تھیو. بڑا پریشان تھیا. اس سال سفر کرتے آیا تے وال بھی یادے ہمسایا تھیو جن تو چوکا سفر کرتے. دوجے حاجی نے جواب دیتے ایک کالی ہئی تے سفید تھی گئی ہے. سبحان اللہ. تو مطلب اتنا سفر ہوندہ 20 سال 2 سال 1 سال سفر اس گزر بیندہ تے آج 3 گھنٹے جو بندہ پہنچ بیندے. تے والا دن قسمت جے پھر کہنی تول مدینے دا سفر ڈھیر کہنی. تو ہن یاد رکھو میں جی گال تو عرض کرنا چاہنا گناہگار امتی تھی تے اگر ہیندے واسطے مدینے دا سفر ڈھیر کہنی تول مدینے والے دے آمن جی دیر کہنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. کہہ گیا کوئی آکے میرے کانوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ وہ تیری محفل میں آئے بیٹھے. سبحان اللہ. اور سب کے چہرے پر نور آئے ہیں, سب دلوں کو سرور آئے ہیں. مان جاؤ سجن کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. آج آپ میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ میلاد منانا رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے, مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. پڑھیں قرآن کی آیت اگر اجازت دیں سبحان اللہ سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. اب قرآن کی اس آیت کے ساتھ میں بخاری کی حدیث ملانے لگا ہوں. بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمتن, محمد مصطفیٰ بھی اللہ کی نعمت ہیں. قرآن فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. بخاری کی حدیث ہے محمد مصطفیٰ بھی اللہ کی نعمت ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. حدیث میں آتا ہے محمد مصطفیٰ بھی اللہ کی نعمت ہیں. جب قرآن اور حدیث کو ملائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا اللہ فرما رہا ہے محمد
मोहम्मद का जिक्र करो। आवाज बड़ी कमजोर है। चले एक और कुरान की आयत पढ़ लेते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से फजल आए या अल्लाह की तरफ से रहमत आए, ऐ उम्मतियों तुम्हारा काम क्या है? तुमने खुश हो जाना है, खुशी मनानी है। दो बातों में से एक बात, अल्लाह की तरफ से रहमत आए या अल्लाह की तरफ से फजल आए, दो में से कोई एक चीज मिल जाए, तुम्हारा काम क्या है? तुमने खुश हो जाना है। महबूबे खुदा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से रहमत भी हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह की तरफ से फजल भी है। अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि महबूब मुस्तफ़ा अल्लाह की तरफ से फजल है। अब देखिए अल्लाह ने फरमाया दो चीज़ों में से एक चीज़ मिले, फजल मिले या रहमत मिले, तुम्हारा काम क्या है? तुमने खुश हो जाना है। महबूब खुदा की ज़ात अल्लाह की तरफ से फजल भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है। नतीजा ये निकलता है महबूब मुस्तफ़ा की विलादत पे खुशी डबल मनानी चाहिए। ये तो कुरान है। आइए चलते हैं मुस्तफ़ा की हदीस की तरफ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी थी, सहाबा का मजमा था, सहाबा तशरीफ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किस लिए बैठे हो? तवज्जो है आप हज़रात की? सहाबा किस लिए बैठे हो? हालांकि सरकार जानते थे अल्लाह ने आपको इल्म गैब अता फरमाया। मैं इसी के साथ बुखारी की एक हदीस पढ़ने लगा हूँ। हजरत उम्मे हारिसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा हारिसा शहीद हो गया है। अगर वो जन्नत में पहुंच चुका है तो मैं सब्र कर लेती हूँ, और अगर वो जन्नत में नहीं पहुंचा तो मुझे इजाजत दें कि अपने बेटे की वफात पे मैं रो लूं। अच्छा, अब जन्नत तो 7 आसमानों से भी ऊपर है, गैब है कि नहीं है? सरकार ने ये नहीं फरमाया उम्मे हारिसा जन्नत तो 7 आसमानों से भी ऊपर है, ये तो गैब है और तुम मुझसे गैब के बारे में पूछ रही है। पूछना है तो मुझसे नमाज के मसले पूछो, पूछना है तो ज़कात के मसले पूछो। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने फरमाया ऐ उम्मे हारिसा, तू एक जन्नत की बात करती है, मेरे रब की तो कई जन्नतें हैं और तेरा बेटा सबसे ऊंची जन्नत में पहुंच चुका है। तो जो नबी 7 आसमानों से ऊपर जन्नत में किसी के पहुंचने की इत्तला दे सकता है, तो क्या वो अपनी मस्जिद में सहाबा के जलसे से नावाकिफ होंगे? चले इसी के साथ एक और बात अर्ज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नाम है हजरत सिद्दीक़ अकबर। यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। सिद्दीक़ अकबर के विसाल का वक्त करीब आया। सिद्दीक़ अकबर ने हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा से फरमाया, बेटी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जो विरासत है वो शरीय तकाज़ों के मुताबिक
اسلامی قوانین کے مطابق اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ عرض کرنے لگی، اے ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی بہنوں میں تقسیم فرما دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، بیٹی تمہاری جو ستیلی والدہ ہے وہ امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ پیٹ میں لڑکی ہے، یہ لڑکا، یہ بات غیب ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر جانتے تھے کہ پیٹ میں لڑکی ہے۔ اب آئیے اسی کے ساتھ مصطفیٰ کی حدیث ملاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمان میں جبریل و میکائیل ہیں، زمین پہ صدیق و عمر ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جب مصطفیٰ کے وزیر کے علم کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار نے پوچھا، صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر آپ کو ہماری طرف بھیج کر جو ہم پہ احسان فرمایا، اسی احسان کی وجہ سے ہم اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اس بات کی قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی قسم ہم اسی لیے ہی بیٹھے تھے۔ اگلی بات اس سے بھی تگڑی ہے، اور تگڑی سبحان اللہ کہیے گا۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں نے جو یہ تم سے قسم لی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے۔ قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جناب جبریل آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ جو کام کر رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو میلاد منا رہے ہیں، جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا اس ذکر کی وجہ سے، میلاد منانے کی وجہ سے، فرمایا اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا میلاد منانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اچھا، جو میلاد مناتا ہے، چلیں آپ دلیلوں کی طرف نہ جائیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، خوشی مناتے ہیں؟ جو مناتے ہیں وہ بولیں ذرا۔ گھر میں بیٹا پیدا ہو، خوشی مناتے ہیں، بس اوقات لنگر بھی پکاتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہی بیٹا، قرآن فرماتا ہے تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات؟ اور محبوب کی بات جب آتی ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب رحمت ہے۔ اب فتنہ جب آیا، خوشی منا رہے ہیں، اور جب رحمت للعالمین آیا تو خوشی منانے سے روکتے ہیں۔ درجہ اولا خوشی منانی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اللہ نے جس کو بھی اولاد عطا فرمائی، سبھی کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ ہو جائے جس گدا پہ عنایت حضور کی، سر چڑھ کے بولتی ہے محبت رسول کی، ماہوں کی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی، اللہ نے یوں منائی ولادت حضور کی۔ توجہ ہے نا آپ حضرات؟ نبی کریم حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہے جن کو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کا 72 یا 73 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو جلال الدین
تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس دکان میں یا جس مکان میں نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام کا میلاد منایا جائے، اللہ حضور کے میلاد کی برکت سے، حضور کے میلاد کے صدقے فرمایا اس گھر کو، اس دکان کو، اس مکان کو نور علی نور فرما دیتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا کر کسی بانی پر دم کر دے، کسی نمک پہ دم کر دے، اعتقاد بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے، وہ پانی کسی بیمار کو پلا دے، وہ نمک کسی بیمار کو چٹا دے، آپ فرماتے ہیں اللہ حضور کے میلاد کے صدقے اس بیمار کو شفا یا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سارے بولیں تاکہ آپ سبھی حضرات کو حصہ مل جائے، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اللہ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، لیکن جب سرور انبیاء کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، اللہ نے ایک معجزہ نہیں دیا، 2 معجزے نہیں دیے، جب محبوب کی باری آئی، محبوب کو رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، مجھے بولیے سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اللہ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے، کسی کو کسی قوم کی طرف بھیجا، کسی کو کسی علاقے کی طرف بھیجا، کسی کو کسی وطن کی طرف بھیجا، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب کائنات میں جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک تجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، محبوب کائنات کا کوئی ذرہ تیری رحمت سے باہر نہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہا کہ فلاں ریاست کے نواب ہیں، ان کی شان میں آپ قصیدہ لکھ دیں، شعر لکھ دیں، بہت سارا مال ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، بجائے اس نواب کی تعریف کرنے کے مصطفیٰ کی شان میں نعت لکھ ڈالی۔ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ اور فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ جو شعر ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا، اس میں بڑا وزن ہے۔ میں اسی پہ صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو انہیں جانتا ہے، انہیں مانتا ہے، رب اسے کیا مقام عطا فرماتا ہے، اور جو انہیں نہیں جانتا، انہیں نہیں مانتا، اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو بات بتاتے ہیں، جو انہیں نہیں جانتا، انہیں نہیں مانتا۔ سلطان محمود غزنوی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی
ایک سوال کرتا ہے کہ اے ابو الحسن خرقانی، میں نے ایک بات سن رکھی ہے، آپ اس بات کی تصدیق فرما دیں۔ میں نے سن یہ رکھا ہے جو بندہ نگاہ محبت سے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیتا تھا، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ کی آواز بڑی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ سلطان محمود غازنوی نے جب یہ سوال کیا، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہاں بات ایسے ہی ہے، جو بندہ بھی نگاہ محبت سے بایزید بستامی کو دیکھ لیتا، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ سلطان محمود غازنوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ مزید ایک سوال ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ جب غلام کو دیکھنے والا مسلمان ہو جاتا تھا، پھر سرکار کو دیکھ کر ابو لہب اور ابو جہل مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ سوال کی سمجھ آئی؟ ابو لہب اور ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا، مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تبسم ریزی فرمانے لگے، فرمایا میاں ابو لہب اور ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں، بات ہی ختم کر ڈالی۔ ابو لہب اور ابو جہل نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب بھی انہوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ سمجھ کر دیکھا، کہا اگر ایک بار بھی محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھ لیتے، فرمایا صرف مسلمان ہی نہیں صحابی مصطفیٰ بن چکے ہوتے۔ انہیں جانا، انہیں مانا۔ اب یہ مثال سنتے ہیں، جو سرکار کو جانتا ہے، سرکار کو مانتا ہے، رب اسے کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ جھانگ کی دھرتی کا بے تاج بادشاہ ہے، نام ہے حضرت سلطان باہو۔ جس نے نام سنا ہے ذرا وہ کہے سبحان اللہ۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، ہندو کی ایک بارات تھی، وہ جا رہی تھی احمد پور سیال، راستہ بھول چکے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے راستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا درویش احمد پور سیال جانا ہے، راستہ بھی بھول چکے ہیں، راستہ تو بتا دے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی اس بات کو سنا، آپ نے فرمایا راستہ بتا دوں یا ڈائریکٹ پہنچا دوں؟ راستہ بتا دوں یا ڈائریکٹ پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا جی اگر راستہ بتائیں گے ہو سکتا ہے پھر بھول جائیں، پھر بھٹک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے پھر تو بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کرو آنکھیں بند، فرمایا کرو آنکھیں بند۔ آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو۔ جب کھولا تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ اب چونکہ وہ تو تھے یہودی، گنبد خضرا کو دیکھنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کہاں لے آئے ہو؟ ہم نے تو احمد پر سیال جانا تھا۔ حضرت سلطان باہو نے کہا میں تو اسی احمد پر کو جانتا ہوں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اگر کوٹ مٹھن دے بادشاہ حضرت خواجہ غلام فرید علی بولی بولوں،
آپ فرمیندے میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے. ایک دفعہ میں کٹھے دی دیا بنو سبحان اللہ. سبحان اللہ. این شعر کو سمجھن تو پہلے ایک پیا کا شعر چا سنو. بس بعد خدا دے دنیا دے میرا ڈھول سہارا تمہیں. بس بعد خدا دے دنیا دے میرا ڈھول سہارا تمہیں. تے باج ناکیاں کچھ ویکھن میری عقدہ تارا تمہیں. میں طالب تو مطلوب آقا میری موج کنارہ تمہیں. میں کو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تمہیں. اب یہ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے. میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے. جے میں نہ دیکھا تے وہ دیکھے. اے جے چنگے دیکھنا میرے کہ میرے دیکھن ویچ وہ دیکھے. اے یار تا تیرے اندر وستا تے کو ایویں پہن بھولے کے غلام فریدہ اوہے یار تے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے. سبحان اللہ. غلام فریدہ اوہے یار تے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے. علامہ اقبال کی ایک بات عرض کرتا ہوں. ہم اس نبی کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے دین اسلام کو پھیلایا. توجہ نہ بدرات کی. مسلمان ہیں ہم, نماز ہم نہیں پڑھتے. مسلمان ہیں ہم, شراب نوشی بھی مسلمان کر رہا ہے. مسلمان ہیں ہم, دوسرے مسلمان کا دل بھی ہم دکھا رہے ہیں. مسلمان ہیں ہم لیکن لباس انگریزوں والا.